بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مقدس عنوان کے تحت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قبیلہ غفار سے ان کا تعلق ہے، جس قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خوشخبری سنائی: غفار غفر اللہ لہا، اللہ اس قبیلے کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اسلام قبول کرنے میں ان کا نمبر چوتھا تھا، یعنی ابتدائی لوگوں میں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک ارشاد فرمایا کہ ما اقلت الغبرا ولا اذلت الخزرا من رجل اصدق من ابی ذر، کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے بڑھ کر صادق اور سچا کوئی نہیں۔ ای سعادت بزور بازو نیست، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ان تک پہنچی تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھ کر آؤ۔ بھائی نے واپس آ کر جب اطلاع دی تو یہ زیادہ مطمئن نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ما شبعت لی غلیلا ولا قضیت لی حاجتا، تم نے میری مراد اور مرام کو سمجھا نہیں، تم نے مجھے ایک مطمئن کر دینے والا، ایک متاثر کرنے والا واقعہ نہیں سنایا، چنانچہ میں خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا۔ چنانچہ رخت سفر باندھا اور پہنچ گئے دربار رسول میں، تو کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کی جرت نہ کی، چونکہ مسلمان ہونے والے بہت کم تھے، مشرکین کا زور غلبہ تھا اور کسی بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ دن بھر مسجد نبوی میں بیٹھے رہے اور رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں مہمان سمجھ کر اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تو یہ ساتھ ہو لیے۔ کھانا کھایا، رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری، لیکن نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروتاً ان سے مقصد پوچھا اور نہ خود انہوں نے جرت کی۔ دوسرا دن پھر مکے کے اندر حالات دیکھتے رہے، سننے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، رات کو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے چلے۔ تیسری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقصد آمد کا پوچھا تو یہ اظہار کر بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا کہ وہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، میں کل تمہیں ان کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پیچھے ہو لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طریقے پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر، آپ کی گفتار کو سن کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر یہ متاثر ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو، لیکن کہنے لگے کہ میں تو بیت اللہ میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کروں گا، پرچار کروں گا، اور میں اپنے دل میں اس کو چھپائے نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ چاشت کے وقت بیت اللہ گئے، مشرکین مکہ سارے سردار موجود ہیں، انہوں نے زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دی، اللہ کو معبود برحق ماننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کی۔ مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو بچایا اور مشرکین کو کہا کہ تمہارا شام کی طرف
جو قافلہ جاتا ہے تمہاری آمد و رفت ان کے قبیلے پر ہیں، قبیلہ غفار اگر تمہارا راستہ بلاک اور بند کر دے تو تمہاری تجارت معطل ہو جائے گی، لہٰذا اس کے ساتھ تمہارا یہ رویہ اور برتاؤ تمہاری تجارت کو داؤ پر لگا سکتا ہے۔ چنانچہ مشرکین پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ کو اتنی اذیت اور تکلیف اٹھانی پڑی، فرمایا یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں پھر بھی نبی کی ناموس کی خاطر یہ مشقتیں اور اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور فرمایا تم ابھی اپنے قبیلے کے پاس چلے جاؤ، وَخَبِّرْهُمْ بِمَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قبیلے والوں کو وہ بتاؤ جو تم نے دیکھا، جو تم نے سنا۔ اپنے کردار کو پیش کرنے کی بات آج ہم مسلمان کہاں کر سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سب سے بڑی پریزنٹیشن کیا تھی؟ کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ کیا ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ ہم کفار کو اور اہل باطل کو یہ کہہ سکے کہ ہماری طرح بن جاؤ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اسی لیے تو صحابہ کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي، میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں۔ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میرا بڑھاپا، شادی سے پہلے کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی، بحیثیت ایک تاجر کے، بحیثیت ایک باپ کے، بحیثیت ایک شوہر کے، بحیثیت ایک ساتھی کے، بحیثیت ایک رشتہ دار کے، تم نے میرے سارے معاملات کو دیکھا ہے۔ یہ کردار پیش کرنا یہ اصل امتحان ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے قبیلے کو وہ بتانا جو تم نے دیکھا اور جو تم نے سنا۔ یہ اپنے قبیلے گئے، اپنے بھائی کو بتایا، وہ مسلمان ہو گیا، اپنی بیوی کو بتایا، وہ مسلمان ہو گئی، قبیلے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئیں گے تو ہم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، مدینے آمد کے بعد، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق ٹھہرا، غفار غفر اللہ لہا۔ یہ وہ عظیم صحابی تھے کہ دنیا سے بے رغبتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ چاروں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کچھ مایوس اور دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ شام چلے گئے، پھر وہاں جب مسلمانوں کی خستہ حالی اور ذبو حالی کو دیکھا تو دمشق چلے گئے۔ دمشق میں جب مسلمانوں کو انہوں نے سخت تلقین کی اور ان کا انداز چونکہ تھوڑا سا سخت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹتے ہوئے بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوبارہ مدینہ منورہ بلا لیا۔ مدینے میں بھی ان کو زیادہ مسلمانوں کی حالت پر فکر اور تشویق لاحق ہوئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ربضہ بھیج دیا، وہیں ربضہ منتقل ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ایک موقع پر جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، آپ نے اپنے لیے کوئی مال اور متاع اسباب نہیں چھوڑے، تو ان کا جواب تھا لنا بیت ہناک نرسل الیہ صالح متاعنا، میرا تو وہاں پر ایک گھر ہے، آخرت کا گھر ہے، میں اپنی ساری بہترین چیزیں وہاں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ جب ان سے کہا گیا کہ اس دنیا کے گھر کے لیے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں بھی تو آپ کو رہنا ہے، تو ان کا جواب تھا میرا مولا، میرا رب مجھے اس گھر میں زیادہ رہنے نہیں دے گا۔ جب شام کے گورنر نے 300 دینار ان کے لیے تحفتاً اور ہدیتاً بھجوائے تو یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ شاید انہیں مجھ سے زیادہ کمزور ایمان والا نظر نہیں آیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک درخت کے نیچے سستانے کے بعد، تھوڑا ریسٹ اور آرام کرنے کے بعد جب رخت سفر باندھا تو یہ ارشاد فرمایا، مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا سے تو میرا تعلق فقط اتنا ہے جیسے ایک مسافر سستانے کے لیے سٹے کرتا ہے، ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس سائے کو چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔ ہم تو دنیا میں اتنے مختصر دورانیے اور ڈیوریشن کے لیے آئے ہیں۔ جب دنیا میں آئے تھے تو بدن پر لباس نہیں تھا، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بدن پر لباس نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں آئے تو پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا تھا، جب دنیا سے جائیں گے تو آخری غسل بھی ہمیں کوئی اور دے گا۔ ہجرت کے 20 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان چمکتے ستاروں کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔